بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کیا نیا سال نئے حالات لائے گا؟ دنیا نے امیدوں کے ساتھ کیا 2019 کا استقبال۔ سڈنی سے پیرس تک جوانوں کا جوش۔ یمن میں انسانی امداد روک دیں گے، عالمی ایجنسی نے دی دھمکی، کہا الحوثی دھاندلیوں کو روکیں۔ سی سی کو 2022 کے بعد بھی صدر برقرار رکھنے کی کوششیں، حامیوں نے دستور میں تبدیلی کی مہم شروع کر دی۔ نتن یاہو نے کہا مڈل ایسٹ کے حالات نے انقلاب لا دیا، عرب اسرائیل کو دوست سمجھنے لگے۔ فتح تنظیم کے 54 سال، محمود عباس نے کہا القدس کو کبھی بھی اسرائیل کے حوالے کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت فی الحال رام مندر آرڈیننس نہیں لائے گی، مودی نے کہا پہلے عدالتی عمل پورا ہونے دیں۔ کیرالہ میں لاکھوں عورتوں نے بنائی 620 کلومیٹر کی دیوار، برابری اور انصاف مانگا۔ فلم دیکھنے والوں کو ہنسانے اور رلانے والے رائٹر ایکٹر قادر خان نہیں رہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ امریکہ کو کبھی بھی القدس یا یروشلم اسرائیل کے حوالے کرنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ القدس فلسطینی ریاست کا ہمیشہ دارالحکومت رہے گا۔ محمود عباس نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فتح پارٹی کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ القدس بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی القدس کے خلاف سازش کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مرحوم صدر یاسر عرفات کے ان الفاظ کو دہرایا کہ فلسطین کا بچہ القدس کی دیواروں، میناروں اور چرچوں پر فلسطین کا جھنڈا لہرائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے خبردار کیا ہے کہ اگر ناکہ بندی کا شکار غزہ کو ضروری فیول، کھانا اور دوائیں پہنچانے کا سلسلہ بحال نہیں کیا گیا تو سال 2019 میں ایک نیا انسانی المیہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے جیمی میک گولڈرک نے نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی خراب معاشی صورتحال اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حالات بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہو گئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے قریب فلسطینی کھیتوں میں فائرنگ کی اور کسانوں اور شکاریوں کو نشانہ بنایا۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی کے حامیوں نے ایک مہم شروع کی ہے جس کا مقصد دستور میں تبدیلیاں لانا ہے تاکہ سیسی 2022 کے بعد بھی اپنی صدارت برقرار رکھ سکیں۔ سیسی کو مارچ کے مہینے میں 97% ووٹوں کے ساتھ صدر چنا گیا تھا۔ وہ 2013 میں جمہوری صدر محمد مرسی کو فوجی بغاوت میں ہٹانے کے بعد صدر بنے۔ سیسی کے حامی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک آرٹیکل کو ختم کرنے پر غور کیا جائے جس کے تحت صدر 4 سال کی 2 میعادوں تک ہی عہدے پر رہ سکتے ہیں۔ حکومت کی طرف جھکاؤ رکھنے والے روزنامے الاخبار نے امید ظاہر کی کہ 2019 میں سیاسی اصلاحات شروع کی جائیں گی تاکہ سیسی کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے نئے سال کے موقع پر دنیا بھر میں امن کی خواہش ظاہر کی اور دہشت گردی، جنگوں اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جواد ظریف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک خوشحال، صحت مند اور پرامن نئے سال کی امید ظاہر کی۔ صدر حسن روحانی نے بھی نئے سال کے موقع پر عالمی لیڈرز اور ایرانی عیسائیوں کو مبارکباد دی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ عرب ملک اسرائیل کو ایران کے خلاف ایک لازمی اتحادی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایسی خبریں آئی ہیں کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے بادشاہوں کے درمیان تعلقات میں کافی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ نتن یاہو نے برازیل کے ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حالات نے عرب دنیا میں ایک انقلاب لایا ہے۔ اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے کہا کہ اسرائیلی حکومت سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ سرگرم سفارتی بات چیت کر رہی ہے تاکہ انہیں اس بات کے لیے قائل کر سکیں کہ وہ
وہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ رشتے قائم کریں۔ ایجپٹ اور جارڈن کے علاوہ کوئی بھی عرب ملک باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھتا، لیکن مانا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ پردے کے پیچھے تعلقات ہیں۔ اپریل کے مہینے میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کا دشمن ایک ہے اور فلسطین مسئلہ حل کرنے کے بعد انہیں تعلقات معمول پر لانا چاہیے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کرپشن کے الزامات کے باوجود ایک بار پھر استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کو کئی الزامات کا سامنا ہے، ان کے خلاف ان معاملات میں چھان بین ہو رہی ہے۔ اپریل کے مہینے میں اسرائیل میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ نیتن یاہو نے برازیل کا دورہ کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، انہیں تحقیقاتی عہدیداروں نے پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ افغان عہدیداروں نے کہا کہ طالبان نے سرائے پل صوبے میں حملے کرتے ہوئے کم سے کم 30 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صوبائی کونسل کے چیف محمد نور رحمانی نے بتایا کہ 2 الگ الگ حملوں میں 21 پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کئی گھنٹوں تک جھڑپیں ہوتی رہیں۔ طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی فوڈ ایجنسی نے دھمکی دی ہے کہ اگر الحوثی غذا کی تقسیم میں دھاندلیوں اور چوری کو روکنے کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے اور چھان بین نہیں کریں گے تو وہ اپنی امدادی سرگرمیاں روک دے گی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے یہ الٹیمیٹم جاری کیا۔ الحوثی لیڈر عبد الملک الحوثی کو ایک خط لکھتے ہوئے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ایجنسی کے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ امداد صرف 40% حقداروں تک ہی پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 10 دن کے اندر کارروائی نہیں کی جاتی ہے تو عالمی ادارے کے پاس مدد روکنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے صحت عہدیداروں کے کئی فیصلوں کو منظوری دے دی ہے، جن کے مطابق سعودی عرب میں ہیلتھ کیئر کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ یو اے ای میں ایک معافی اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت کئی جرمانے معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس فیصلے سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ فیڈرل اتھارٹی نے اعلان کیا کہ یو اے ای میں غیر قانونی طور پر رہنے والے کئی لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں یا پھر 6 مہینے کا ویزا حاصل کرتے ہوئے یو اے ای میں رہیں۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ اسے قطر کے 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کے بعض میچوں کی میزبانی کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ یو اے ای کے ایک سینئر کھیل عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ ایشین فٹ بال فیڈریشن کے ایشیا کپ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر عارف الاونی نے یہ بات بتائی۔ اب تک اس سلسلے میں کوئی رسمی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ یو اے ای اور اس کے اتحادی ملک خاص طور پر سعودی عرب پچھلے سال جون سے قطر کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یو اے ای کے عہدیدار نے کہا کہ اگر فیفا تجویز پیش کرے تو ہم یقیناً اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک سینیٹر ایلزبتھ وارن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2020 کی صدارتی الیکشن کی دوڑ میں حصہ لیں گی۔ میساچیوسیٹس کی 69 سالہ رکن پارلیمنٹ وارن نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے اپنی امیدواری کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ واشنگٹن میں کرپشن کے خلاف لڑائی لڑیں گی۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سخت جواب دیتے ہوئے یہ ویڈیو جاری کیا۔ وہ ٹرمپ کی کٹر مخالف سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کو کچھ ارب پتیوں نے خرید لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے ڈیموکریٹک ارکان پر تنقید کی اور کہا ہے کہ میکسیکو سرحد پر دیوار کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس مسئلے پر ایک فنڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں منظور نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کئی دنوں سے امریکی حکومت کا کام کاج ٹھپ ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹا سا بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ کیا نیا سال نئے حالات لائے گا؟ دنیا نے امیدوں کے ساتھ کیا 2019 کا استقبال۔ سڈنی سے پیرس تک جوانوں کا جوش۔ یمن میں انسانی امداد روک دیں گے، عالمی ایجنسی نے دی دھمکی، کہا الحوثی دھاندلیوں کو روکیں۔
سی سی کو 2022 کے بعد بھی صدر برقرار رکھنے کی کوششیں، حامیوں نے دستور میں تبدیلی کی مہم شروع کر دی۔ نتن یاہو نے کہا مڈل ایسٹ کے حالات نے انقلاب لا دیا، عرب اسرائیل کو دوست سمجھنے لگے۔ فتح تنظیم کے 54 سال، محمود عباس نے کہا القدس کو کبھی بھی اسرائیل کے حوالے کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت فی الحال رام مندر آرڈیننس نہیں لائے گی، مودی نے کہا پہلے عدالتی عمل پورا ہونے دیں۔ کیرالہ میں لاکھوں عورتوں نے بنائی 620 کلومیٹر کی دیوار، برابری اور انصاف مانگا۔ فلم دیکھنے والوں کو ہنسانے اور رلانے والے رائٹر ایکٹر قادر خان نہیں رہے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو تھائی لینڈ میں ایک شخص نے نئے سال کی پارٹی کے موقع پر اپنے ہی خاندان کے 6 ارکان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، ان میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ آدھی رات کے 10 منٹ بعد پیش آیا۔ یہ شخص سوچی سانسن اپنی بیوی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ نئے سال کی پارٹی کے لیے جمع ہوا تھا، جس وقت اس نے پستول نکال کر فائرنگ کی۔ وہ حالت نشہ میں تھا۔ دوسرے مرنے والوں میں 2 مرد اور 2 عورتیں شامل ہیں، جن کی عمر 47 سال سے لے کر 71 سال کے بیچ ہے۔ برطانیہ اور جاپان میں نئے سال کے موقع پر 2 الگ الگ حملے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے مانچسٹر میں چاقو سے ایک حملے میں 3 لوگ زخمی ہو گئے، جبکہ ٹوکیو میں ایک شخص نے نئے سال کا جشن منانے والوں میں گاڑی گھسا دی، جس سے 9 لوگ زخمی ہوئے۔ عہدیداروں نے دونوں کارروائیوں کو دہشت گرد کارروائی قرار دیا ہے۔ ٹوکیو میں ٹکر دینے کا یہ واقعہ ایک پوش علاقے میں پیش آیا۔ اس موقع پر لوگ نئے سال کے موقع پر خصوصی عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ مانچسٹر واقعے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ زخمیوں میں ایک جوڑا اور ایک پولیس آفیسر شامل ہے۔ دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ اور نئی امیدوں کے ساتھ نئے سال 2019 کا استقبال کیا۔ سال 2018 کو وداع کرنے اور 2019 کا استقبال کرنے کے لیے دنیا کے کئی شہروں میں روشنیاں کی گئیں اور آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی آتش بازی کی گئی۔ اس موقع پر کئی جگہ خصوصی عبادتیں بھی ہوئیں۔ ہندوستان میں بھی جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کیا گیا۔ دہلی میں کئی جگہ من چلے نوجوانوں نے گیت گاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے نئے سال کا استقبال کیا۔ نیا سال منانے کے لیے ہندوستان میں گوا لوگوں کا پسندیدہ مقام ہے، جہاں پیر کی شام سے ہی ماحول سجا دیا گیا اور صبح تک جشن کا سماں بندھا رہا۔ چنئی میں ہزاروں لوگ مرینا بیچ اور ایلیٹ بیچ پر جمع ہوئے، نئے سال کی صبح کو خوش آمدید کہا۔ ممبئی، کولکتہ، بنگلورو اور حیدرآباد میں بھی نئے سال کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ ہوٹلز، کلبز، پارکوں، سڑکوں اور دوسرے مقامات پر نئے سال کی مناسبت سے پارٹیوں اور جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر سال کی طرح یو اے ای میں بھی شاندار آتش بازی کے ذریعے نئے سال کا استقبال کیا گیا۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ میں روشنیوں اور آتش بازی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ سڈنی اور ہانگ کانگ میں بھی آتش بازی کا زبردست انتظام کیا گیا۔ ماسکو میں کئی کنسرٹس اور لائیو شوز رکھے گئے۔ پیرس میں آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی روشنیاں کی گئیں اور ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کا اہتمام کیا گیا۔ لندن میں بڑے بڑے فنکار نیا سال منانے کے لیے جمع ہوئے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں 500 سے زیادہ جوڑوں نے حکومت کی طرف سے رکھے گئے ایک پروگرام میں شادی کی۔ جاپان میں لوگ نئے سال کے موقع پر بدھ مندروں میں امٹ پڑے۔ تمام بڑے شہروں میں جیسے ہی گھڑی کی سوئی نے 12 بجائے، لوگوں نے چیختے چلاتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور نئے سال کا استقبال کیا۔ بڑے بڑے شہروں میں کڑاکے کی سردی کے باوجود لوگوں کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا۔ برازیل کے ریو ڈی جنیرو میں 2 ملین سے زیادہ لوگ پائنا بیچ پر جمع ہوئے۔ اس موقع پر مسلسل 14 منٹ تک آتش بازی کی گئی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سال 2019 سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں آیا، جہاں آکلینڈ شہر میں ہزاروں لوگ اسکائی ٹاور کے پاس جمع ہوئے۔ کئی عالمی لیڈرز نے نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ہم وطنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئیے ہم سب خوشحالی کی طرف آگے بڑھیں۔ فلپائن، چائنا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا اور دوسرے ملکوں سے بھی جوش و خروش کے ساتھ نیا سال منانے کی خبریں ملی ہیں۔ ہندوستان کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے سال کے موقع پر ہندوستانیوں کو مبارکباد دی۔
साल 2018 दुनिया के कई मकामात खास तौर पर यमन, सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान, फलस्तीन, कश्मीर और दूसरी जगहों पर काफ़ी खूनी साबित हुआ। उम्मीद करते हैं कि नया साल 2019 दुनिया के ऐसे सताए हुए लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगा और उनकी ज़िंदगियों में अमन और खुशहाली लाएगा। केरला में लाखों औरतों ने 620 किलोमीटर की एक दीवार बनाई और जिनसी बराबरी और इंसाफ के हक में आवाज उठाई। ये दीवार एक ऐसे वक्त बनाई गई है जब सबरीमाला में औरतों के दाखिले के खिलाफ कट्टर हिंदू तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। औरतों की इस दीवार को केरला हुकूमत की ताईद हासिल थी। CPIM लीडर बृंदा करत ने भी इस दीवार में हिस्सा लिया और वो इस दीवार में हिस्सा लेने वाली आखिरी औरत थी। इस मौके पर मर्द और औरत के दरमियान बराबरी कायम करने का अहद किया गया। केरला के चीफ मिनिस्टर P. विजयन ने इस मौके पर कहा कि सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले के खिलाफ फिरकापरस्त ताकतों के एहतजाज की वजह से हुकूमत और तरक्की पसंद तंजीमों ने ये दीवार बनाई है। कम्युनिस्ट लीडरों ने इस दीवार को एक बहुत अहम कदम और तारीखी कदम करार दिया है। इस दीवार के मौके पर केरला में बाज़ जगहों पर तनाव पैदा हो गया और बाज़ जगहों से झड़पों की भी खबर मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ की है कि राम मंदिर के बारे में कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने के बारे में फैसला उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मिल्कियत का मुकदमा चल रहा है, लेकिन हिंदू तंजीमों और बाज़ गोशों की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी करने के मुतालबात किए जाते रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से नए साल के मौके पर बात करते हुए मोदी ने इस मसले पर अपनी खामोशी तोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले अदालती अमल पूरा होने दीजिए, इसके बाद हुकूमत की तरफ से जो भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने कहा कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में कहा था कि दस्तूर के दायरे में इस मसले का हल निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात दोहराई कि कांग्रेस पार्टी ने ही अदालती अमल को सुस्त किया है। हाल ही में मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई को तेज करे। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक वजीर की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम शहरी और एक वकील की हैसियत से ये अपील कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 4 जनवरी को मुकर्रर है। पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की। अहदेदारों ने बताया कि गोलपुर और खड़गपुर मोर्चों पर फायरिंग की गई। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। किसी नुकसान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राइटर कादर खान का इंतकाल हो गया। उन्होंने कनाडा में अपनी आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। कादर खान के बेटे सरफराज ने उनके इंतकाल की खबर दी। वो 81 साल के थे। जुमे को कादर खान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन कनाडा में ही अमल में आई, जहां उनके अरकान ख़ानदान रहते हैं। सरफराज ने PTI न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मेरे वालिद हमें छोड़कर चले गए। 31 दिसंबर की शाम कनाडा के वक्त के मुताबिक 6 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। वो दोपहर में कोमा में चले गए थे। वो पिछले 16-17 हफ्तों से हॉस्पिटल में शरीक थे। अदाकार को एक खुसूसी वेंटिलेटर पर रखा गया था। वो बात नहीं कर पा रहे थे और उन्हें निमोनिया होने का शुबा था। उन्हें प्रोग्रेसिव सुपर एनकेफेलोपैथी नामी एक बीमारी हो गई थी, जिसके तहत आदमी का बैलेंस मुतासर हो जाता है, चलने में तकलीफ होती है और याददाश्त बिगड़ जाती है। कादर खान ने 2017 में अपने घुटने की सर्जरी कराई थी। अपनी अदाकारी, खासतौर पर अपनी मिजाहिया किरदारों के अलावा कादर खान ने बॉलीवुड में अपने कई फिल्मों में डायलॉग्स लिखे थे। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी। कादर खान के इंतकाल पर बॉलीवुड की दुनिया में गम का माहौल छा गया। लंबे अरसे तक कादर खान के साथ ही रहने वाले मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये बहुत अफसोस की खबर है। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। वो एक बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट थे और फिल्मों के लिए भी एक रहमदिल और बासलाहियत फनकार थे। वो एक बहुत उम्दा राइटर भी थे। मेरी कई कामयाब फिल्मों में उनका रोल रहा। उनकी सोहबत बहुत अच्छी थी। कादर खान ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 और 2 5, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सोहाग और शहंशाह जैसी फिल्मों में काम किया। कादर खान काबुल में पैदा हुए थे। उन्होंने 1973 में राजेश खन्ना की फिल्म दाग के जरिए अदाकारी के मैदान में कदम रखा। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 250 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे। डायलॉग राइटर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म रणधीर कपूर और जया भादुरी की जवानी दीवानी थी। उन्होंने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे बड़े फिल्म साजों के साथ स्क्रीन राइटर की हैसियत से
انہوں نے منموہن دیسائی اور پرکاش مہرا جیسے بڑے فلم سازوں کے ساتھ اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ قادر خان نے کامیڈی رولز کے علاوہ ویلن کے کردار بھی ادا کیے۔ خاص طور پر گووندا کے ساتھ انہوں نے کئی کامیڈی رولز کیے۔ ایسی فلموں میں دلہے راجا، کولی نمبر 1، بڑے میاں چھوٹے میاں، راجا بابو، ساجن چلے سسرال، آنٹی نمبر 1 شامل ہے۔ قادر خان نے 70، 80 اور 90 کے دہے میں کئی اہم ایکٹرز کے ساتھ کام کیا، جن میں راجیش کھنہ، جتیندر، فیروز خان، انل کپور شامل ہے۔ کئی فلموں میں انہوں نے نیگیٹو کردار بھی ادا کیا۔ ان کی بعض مشہور فلموں میں دھرم ویر، گنگا جمنا سرسوتی، دیش پریمی، پرورش، جوالا مکھی، شرابی شامل ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی قادر خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کیا نیا سال نئے حالات لائے گا؟ دنیا نے امیدوں کے ساتھ کیا 2019 کا استقبال۔ سڈنی سے پیرس تک جوانوں کا جوش۔ یمن میں انسانی امداد روک دیں گے، عالمی ایجنسی نے دی دھمکی، کہا الحوثی دھاندلیوں کو روکیں۔ سی سی کو 2022 کے بعد بھی صدر برقرار رکھنے کی کوششیں، حامیوں نے دستور میں تبدیلی کی مہم شروع کر دی۔ نتن یاہو نے کہا مڈل ایسٹ کے حالات نے انقلاب لا دیا، عرب اسرائیل کو دوست سمجھنے لگے۔ فتح تنظیم کے 54 سال، محمود عباس نے کہا القدس کو کبھی بھی اسرائیل کے حوالے کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت فی الحال رام مندر آرڈیننس نہیں لائے گی، مودی نے کہا پہلے عدالتی عمل پورا ہونے دیں۔ کیرالہ میں لاکھوں عورتوں نے بنائی 620 کلومیٹر کی دیوار، برابری اور انصاف مانگا۔ فلم دیکھنے والوں کو ہنسانے اور رلانے والے رائٹر ایکٹر قادر خان نہیں رہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔